سامعین و ناظرین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ کچھ حدیث اور قرآن کی آیت کا درس دیتا ہوں آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت میں اپنے برگزیدہ بندوں کے تبرکات کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ تبرکات کسے کہتے ہیں؟ نبی کے ولی کے استعمال شدہ چیزوں کو تبرکات کہتے ہیں۔ نبی اور ولی بزرگوں کے استعمال کی ہوئی چیزوں کو تبرکات کہتے ہیں، جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال باکمال کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، جنہیں مخلوق خدا کو احکام خداوندی پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا۔ مگر ایک دور ایسا آیا، بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمنوں کو غالب کر دیا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان جب اللہ کی حکم کی پیروی کرتے تھے، اسلام کے قوانین پر عمل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں پر غالب کیا ہوا تھا۔ مگر جب اللہ کی نافرمانی کیے تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان پر غالب کر دیا، اور ان کے شہروں میں آ کر مسلمانوں کو مار کاٹ کے ان کے مکانات و کھیت و کھلیان کو برباد کر کے چلے گئے، اور مقدس صندوق تابوت سکینہ، جسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے مغلوب ہو کر رہ گئے بنی اسرائیل، اور ایسے حالات میں بنی اسرائیل کے رہنمائی کے لیے حضرت اشمویل علیہ السلام کو تاج نبوت پہنا کر ان کی طرف بھیجا۔ تو آپ نے اپنی قوم میں اعلان نبوت فرمایا، تو قوم نے کہا وَقَالُوا إِن كُنْتَ صَادِقًا فَابْعَثْ لَنَا مَلِكًا۔ انہوں نے کہا اگر تم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہو تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو۔ ایک بادشاہ ہوگا تو جو ہماری قوموں کی حالات خراب ہو چکے ہیں، تو بادشاہ ہوگا تو وہ قوم کے حالات کو سدھارے گا، اللہ کے حکم کی پیروی کرائے گا، جو لوگ ظلم و زیادتی کریں گے ان کو سزا دے گا، اور دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا۔ تو آپ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو، اشمویل علیہ السلام، تو حضرت اشمویل علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے اوپر ایک بادشاہ منتخب کر دیں۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے ایک بادشاہ منتخب کیا جس کا نام تھا طالوت۔ جس کا کیا نام تھا؟ طالوت۔ جب طالوت کو چنا تو لوگوں نے اعتراض کر دیا، حالانکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو مان لینا چاہیے کہ جب نبی سے کہا بادشاہ چن لیجیے ہمارے میں سے،
تو جب بادشاہ چنا تو مان لینا چاہیے، تو اعتراض کر دیا۔ کیوں اعتراض کیا؟ اس لیے کہ وہ انتخاب کو دل و جان سے تسلیم کر لیتے، مگر انہوں نے اس فیصلے پر اعتراض کیا کہ جیسے قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا، اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اسے مال میں وسعت بھی نہیں دی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم پر طالوت کو بادشاہ منتخب کیا ہے، حالانکہ نہ وہ مالی حیثیت سے ہم لوگوں سے زیادہ ہے، نہ خاندانی حیثیت سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر مالی حیثیت سے وہ زیادہ ہوتا تو وہ اس کو دنیا کے انتظامات چلانے میں آسانی ہوتی، اور خاندانی لحاظ سے اگر اچھے خاندان کا ہوتا تو کیسی رعایا کو لے کے چلنا ہے اس کا بھی اس کی جانکاری ہوتی۔ تو ہم سے خاندانی لحاظ سے بھی کم اور مال سے بھی کم۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تمہارے عیب جوئی بیکار ہے، تمہارا اعتراض اٹھانا بے فائدہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے دے، اس پہ ہمیں اور آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جب مالک الملک رب کریم نے طالوت کا انتخاب فرما لیا، پھر تمہیں اس کے بادشاہ ہونے پر اعتراض کا حق کیا ہے؟ تو بنی اسرائیل نے عرض کیا، ہے اللہ کے نبی، ہم طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم تو کر لیتے ہیں، ہمیں فیصلہ خدا بندی قبول ہے، ہم آپ کے فرمان عالیہ کو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، مگر دل کی تسلی کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دلیل ایسی ہو جائے کہ طالوت کو آپ نے صحیح بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ جو مقدس صندوق مسلمانوں سے لے لی گئی ہے، یعنی ایک جنگ ہوئی تھی، کافروں نے قوم امالکہ کے لوگوں نے بنی اسرائیل کو مارا کاٹا، اور ایک مقدس صندوق تھا، اٹھا لے گئے تھے مسلمانوں کا۔ تو طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، شمویل نے کہا کہ وہ صندوق، وہ بکسا تمہارے پاس آ جائے گا جو کافر لوگ اٹھا لے گئے ہیں، جن کا قرآن کریم میں تذکرہ دوسرے پارے میں آیت نمبر 248 رکوع نمبر 3 میں، ان آیت ملکہ ان تیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو سکون اور اطمینان ہوگا۔ اچھا، اس صندوق میں ہے کیا؟ ایسا صندوق جس کی زیارت سے تمہیں سکون قلبی نصیب ہوگا، اور وہ صندوق برکت والا صندوق ہے۔ اس صندوق میں ہے کیا؟ مفسرین کرام اس آیت مقدسہ کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ اس صندوق میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ تفسیر مظہری اور تفسیر در منصور میں ہے کہ اس صندوق میں 2 تختیاں تورات کی تھیں، 2 تختیاں تورات شریف کی، اور کچھ شکستہ تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، لاٹھی تھا، اور ان کا مبارک جوڑا تھا، اور ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور ان کی لاٹھی۔ تو اس صندوق میں توریت شریف کے چند تختیاں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور ان کا جوڑا، ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، آپ کا عصا مبارک۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اس صندوق کی زیارت سے سکون قلب حاصل ہوگا۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے پہنے ہوئے کپڑے ان کے جسم میں اطہر کے ساتھ مسح شدہ چیزوں کی زیارت سے سکون قلب حاصل کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی اللہ والوں کے کپڑوں کی زیارت، ان کے استعمال کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ دل کو کیا ملتا ہے؟
اللہ والوں کی زیارت کیوں نہ اطمینان قلب کا باعث ہو. جب ان کی چیزوں کو دیکھنے سکون ملتا ہے تو ان کو دیکھنے سے کتنا سکون ملتا ہوگا. سبحان اللہ. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو کوئی طاقت حاصل نہیں، ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی چیزوں میں کوئی نفع نقصان نہیں، تو ان آیات مقدسہ کو پڑھتے نہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے فضائل کا ذکر فرمایا. یہ یا تو پڑھتے ہیں مگر مانتے نہیں. قرآن کریم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں خطاب فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. تو کیا کتاب بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یعنی بعض آیتوں کو مانتے ہیں بعض آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ صندوق جب ان کافروں کے پاس تھا، قوم امالکہ کے لوگ جہاں صندوق لے جا کے کوڑے دان میں ڈال دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. وہ 5 علاقہ برباد ہو گیا اس صندوق کی بے حرمتی کرنے کی بنیاد پر. تو ان کافروں نے سوچا کہ مانو یا نہ مانو، یہ صندوق مسلمانوں کا جب سے ہم لوگوں نے لایا ہے، مقدس صندوق جس کے مسلمان احترام کرتے تھے، اسی کی وجہ سے یہ 5 علاقے برباد ہو گئے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک بیل گاڑی منگائی اور اس پر وہ صندوق رکھا اور مسلمانوں کے ایریا کی طرف ہانک دیا. تو وہ صندوق آ گیا. تو حضرت شمویل علیہ السلام سے لوگوں نے یہی کہا تھا نا کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے تو کوئی دلیل پیش کر دیں. تو آپ نے کہا تھا وہ صندوق آ جائے گا جو مقدس صندوق. تو مقدس صندوق آ گیا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.